آئس لینڈ کی ریکارڈ شدہ تاریخ 9ویں صدی کے آخر میں ویکنگ کے متلاشیوں اور مشرق سے خاص طور پر ناروے اور برطانوی جزائر سے غلام بنائے گئے لوگوں کی آباد کاری کے ساتھ شروع ہوئی۔ باقی مغربی یورپ کے آباد ہونے کے بعد بھی آئس لینڈ ابھی تک غیر آباد تھا۔ ریکارڈ شدہ آباد کاری روایتی طور پر سن 874 کی ہے، حالانکہ آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے گیلک مونکس جو ساگس کے مطابق پاپر کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے پہلے آئس لینڈ کو آباد کیا تھا۔ زمین کو تیزی سے آباد کیا گیا، خاص طور پر ناروے کے باشندوں نے جو تنازعات سے بھاگ رہے تھے یا کھیتی باڑی کے لیے نئی زمین تلاش کر رہے تھے۔ سن 930 تک سرداروں نے حکمرانی کی ایسی شکل قائم کر لی تھی جس نے اسے دنیا کی قدیم ترین پارلیمنٹوں میں سے ایک بنا دیا تھا۔ 10ویں صدی کے آخر میں عیسائیت آئس لینڈ میں ناروے کے بادشاہ اولف ٹریگویسن کے اثر سے آئی۔ اس وقت کے دوران آئس لینڈ آزاد رہا۔ اول وقت جو اولڈ کامن ویلتھ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آئس لینڈ کی مورخین نے اس ملک کی تاریخ کو کتابوں میں دستاویز کرنا شروع کر دیا، جسے آئس لینڈ کی ساگاس کہا جاتا ہے۔ 13ویں صدی کے اول میں اسٹرلنگس کے دور کے نام سے جانے والے اندرونی تنازع نے آئس لینڈ کو کمزور کر دیا، جو بالآخر 13ویں صدی میں ناروے کے تابع ہو گیا۔ پرانا عہد سن 1262 سے لے کے 1264 اور جونسبوک سن 1281 کو اپنانے سے آئس لینڈ کی دولت مشترکہ کا مؤثر طریقے سے خاتمہ ہوا۔ ناروے بدلے میں سویڈن سن 1319 اور پھر ڈنمارک سن 1376 کے ساتھ متحد ہوا۔ بالآخر تمام نارڈک ریاستیں ایک اتحاد کلمار یونین سن 1397 سے لے کے سن 1523 میں متحد ہو گئیں، لیکن اس کے تحلیل ہونے پر آئس لینڈ ڈنمارک کی حکمرانی کے تحت آ گیا۔ بعد ازاں 17ویں اور 18ویں صدیوں میں سخت دانش آئس لینڈ کی تجارتی اجارہ داری معیشت کے لیے نقصان دہ تھی۔ آئس لینڈ کے نتیجے میں غربت، شدید قدرتی آفات جیسے سب سے زیادہ مشکلات کی وجہ سے بڑھ گئی تھی۔ اس دوران آبادی میں کمی واقع ہوئی۔ آئس لینڈ ڈنمارک کا حصہ رہا، لیکن 19ویں صدی میں یورپ کے ارد گرد قوم پرستی کے عروج کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تحریک آزادی ابھری، آل تھنگ، جو سن 1799 میں معطل کر دی گئی تھی، جو سن 1844 میں بحال ہوئی، اور آئس لینڈ نے پہلی جنگ عظیم کے بعد خود مختاری حاصل کر لی۔ 1 دسمبر سن 1918 کو آئس لینڈ کی بادشاہی بن گئی۔ تاہم آئس لینڈ نے دوسری جنگ عظیم تک ڈنمارک کی بادشاہت کا اشتراک کیا۔ اگرچہ آئس لینڈ دوسری جنگ عظیم میں غیر جاں باز تھا، برطانیہ نے سن 1940 میں نازیوں کے قبضے روکنے کے لیے اس پر حملہ کیا اور پرامن طور پر اس پر قبضہ کر لیا۔ جب ڈنمارک کو جرمن ویرشماشٹ نے زیر کر لیا تھا تو شمالی بحر اوقیانوس میں جزیرے کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے اتحادیوں نے جنگ کے اختتام تک جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ سن 1941 ریاست متحدہ امریکہ نے برطانویوں سے قبضے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سن 1944 میں آئس لینڈ نے ڈنمارک کے ساتھ اپنے باقی تعلقات منقطع کر لیے اور خود کو ایک جمہوریہ قرار دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آئس لینڈ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا بانی رکن تھا
اور اس کے قیام کے 1 سال بعد اقوام متحدہ میں شامل ہوا۔ ماہی گیری کے ذریعے اس کی معیشت میں تیزی سے اضافہ ہوا، حالانکہ یہ دوسری قوموں کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے متاثر ہوا تھا۔ وٹگیس فن بوگاڈوٹر نے 1 اگست سن 1980 کو آئس لینڈ کی صدارت سنبھالی، جس تاریخ کو انہوں نے دنیا کی پہلی منتخب خاتون سربراہ مملکت کے طور پر تاریخ رقم کی۔ تیز رفتاری مالیاتی ترقی کے بعد سن 2008 میں آئس لینڈ کا مالیاتی بحران رونما ہوا اور آئس لینڈ بدستور یورپی یونین سے باہر ہے۔ آئس لینڈ بہت دور دراز ہے اور اسی لیے یورپی جنگوں کی تباہ کاریوں سے بچ گیا ہے، لیکن دیگر بیرونی واقعات جیسے کہ بلیک ڈیتھ اور ڈنمارک کی طرف سے مسلط کردہ پروٹیسٹنٹ اصلاحات سے متاثر ہوا ہے۔ آئس لینڈ کی تاریخ بھی متعدد قدرتی آفات کی زد میں رہی ہے۔ آئس لینڈ ارضیاتی لحاظ سے ایک نسبتاً کم عمر جزیرہ ہے، جو تقریباً 20 ملین سال پہلے وسط بحر اوقیانوس کے راج میں آتش فشاں پھٹنے کی ایک سیریز سے بنا تھا، لیکن یہ اب بھی تازہ آتش فشاں پھٹنے سے بڑھ رہا ہے۔ آئس لینڈ میں پائے جانے والے پتھر کے قدیم ترین نمونے تقریباً 16 ملین سال پہلے کے ہیں۔